الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد. باتیں اسی بات کے تعلق سے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی تخلیق کے بارے میں. حدیث نمبر 3328 ان ام سلمۃ ان ام سلیم قالت یا رسول اللہ. ام سلمہ سے روایت اور بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم نے کہا اے اللہ کے رسول، یعنی انہوں نے کوئی سوال کیا. کا واقعہ ہے، ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ ام سلیم آئی اور انہوں نے اللہ کے رسول سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ کے رسول یقین اللہ حق بات سے شرماتا نہیں. یعنی کوئی چیز حق ہو اور بظاہر اس میں کوئی شرم کی بات ہو لیکن اللہ شرم نہیں کرتا. وہ یا کچھ ایسی باتیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عام طور پر لوگوں کا مزاج ہے کہ یہ چیزیں نہیں پوچھنی چاہیے، جو پرسنل زندگی سے ہوتی اور آدمی کیا کرتا ہے، شرماتا ہے. تو انہوں نے پہلے ہی وہ توحیدی کلمہ پڑھنے اللہ کے رسول حق بات سے اللہ شرماتا نہیں، تو آپ کیوں شرمائیں گے، ہم کیوں شرمائیں گے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم سوال کریں اور آپ کا کام ہے کہ جواب دیں. اور حقیقت یہی ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے، ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے. ظاہر سی بات اگر رہنمائی نہ کرے اور نہ بتائیں تو پھر کیسے لوگ جانیں گے کس معاملے میں یا اس میدان میں اسلام کی کیا رہنمائی کرتی ہے. آگے آپ سنیں انہوں نے کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین حق بات سے شرماتا نہیں ہے. فَعَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ، کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جب وہ محتلم ہو جائے، اس کو احتلام ہو جائے، جس کو انگریزی میں نائفاس کہا جاتا ہے. بظاہر یہ چیز شرم والی تھی تو اسی لیے انہوں نے طویل بانا. اور مزاج لوگوں کا ایسا ہی، بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو فکر ہوتی ہے، کچھ شرماتے کم ہے تو ہم جیسے لوگوں سے ملتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں نا پوچھ نہیں سکتے، ان کے لیے کہ ایسی محفلیں ہوں وہاں سے بول دیا جائے اور لوگ سن لیں تاکہ یار ایک کا مسائل ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ صحیح بخاری کا درس تھا، اسی درس کے دوران حیض کے مسائل شروع ہو گئے تو اس وقت مائک میں درس ہوتا تھا، باہر بھی آواز آتی تھی. محلے کی عورتوں میں رجوع شکایت ہے، کمپلین، یہ کون سا مولوی ہے ایسی باتیں کرتا ہے. سوال ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے نہیں بتائیں گے تو مندر میں تو جا کر نہیں بتائیں گے نا، اس طرح کی بات ہے کسی گرودوارے میں تھوڑی. اور یہ انسانوں کی زندگی کے مسائل ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں گے نا، اتنے گڑبڑ مسائل ہیں کہ اللہ کی پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ ان مسائل میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیسے جینا چاہیے. تو حقیقت میں بالکل اللہ شرماتا ہے. اچھا اب عجوبہ ہے، جتنی بے حیائی کے کام ہو سکتے تھے تقریباً سماج میں وہ سب گھروں میں ہو رہے ہیں. پھر ہمیں کوئی شرم نہیں آتی، ہمارے ماں بہنوں کو کوئی گھر نہیں جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر مسجد سے اس طرح کی باتیں جو اسلام کی باتیں جس کو خود رسول نے بیان کیا نا، تو اگر بیان کرنے میں شرم والی بات ہوتی تو رسول نے بیان کرتے نا، اور نہ بیان کرتے تو آپ کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ تو یہ ضرورت ہے. تو انہوں نے سوال کیا اللہ کا رسول اللہ حق بات سے شرماتا نہیں ہے تو کیا عورت پر بھی غسل واجب ہے جب وہ محتلم ہو جائے، یعنی اس کو نائب فال ہو جائے. یہ بھی باتیں سمجھ لیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی ایک بلوغت کی عمر ہوتی ہے، بچپنا جب ختم ہوتا ہے تو پھر یہ بالغ ہوتی ہے. بالغ ہونے کی بڑی بڑی جو علامتیں ہیں، سب سے بڑی علامت لڑکوں کی ہے کہ نائب فاق ہونا، یعنی منی کا خروج ہونا، نکلنا خاورہ کے ذریعے. اور عورتوں کے جو یعنی لڑکیوں کی جو پہچان علامت ہوئی ان کو حیض کہا، جو ہر مہینہ ان کو آتا ہے وہ شروع ہو جاتا، اس کا مطلب بچی بالغ ہو گئی. یعنی مضبوط یہ پہچان ہے. اور لڑکوں کی یہ مضبوط پہچان، یہ چیزیں ہیں. ہوتا کیا کہ نائب فال کا جو معاملہ ہے یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن مردوں کے مقابل میں عورتوں میں بہت کم ہوتا ہے اور مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. اور جو
مرد جو لڑکے شرارتی ہوتے ہیں ان کی آزادی ہے. گندی سوچ ہمیشہ وہی دماغ کے اندر چلانا رہنا تو پھر ان کو نائٹ فال زیادہ ہوتا ہے. یا گندی فلمیں دیکھنا جیسے کہ جوانوں کی عادت لگی ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ آج کے جوان گندی فلمیں موبائل میں دیکھ کر اپنی جوانی خراب کر رہے ہیں. اور حقیقت یہی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کبھی ایک دم جوان لڑکا سوال کیا کہ مولانا صاحب مجھے ہر رات نائٹ فال ہوتا ہے. اور اگر میں نے اس کی شکل دیکھا نا, کیونکہ ہر رات نائٹ فال مطلب اس کی صحت خراب ہو جائے گی, اس کے چہرے پر وہ نس ہو گئے نا بالکل دکھ رہی. تو میں نے کہا آپ کی حرکت صحیح نہیں ہوئی, آپ فلمیں وغیرہ دیکھتے ہوں گے گندی. تو اس نے مطلب منع کیا لیکن میں اطمینان مجھے نہیں دیا. تو جو بھی ایسی حرکتوں میں ملوث ہے نا وہ حقیقت میں اپنی جوانی کو برباد کر اور آگے پچھتانا. اسی لیے قرآن کے اندر اللہ نے صاف کہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین, کہ جوانی کی خواہش کو پورا کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے, یا تو بیوی یا عربوں میں جو وادیاں لوڈیاں چلتی تھی اس دور میں, آج تو لوڈیاں ایک راستہ. آگے اللہ نے صاف الفاظ میں کہا اور جو اس کے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, جو اس کے علاوہ تلاش کرے گا, یعنی جوانی کی خواہش کے اس کے علاوہ کہیں ہو, اب کیسے بھی ہو, ہاتھ کے ذریعے منی خالص کرے یا اور کسی غلط کام میں پڑ گئے تو سب کے لیے سرکش لوگ اور حقیقت میں بہت زبردست صحت کے لیے نقصان. جوانوں کو بیدار ہونا چاہیے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو تقریباً ہر انسان سے پالا پڑتا ہی ہے. تو اسی لیے ام سلمہ نے سوال کیا اور اللہ کے رسول نے جواب بھی دیا. چنانچہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا عورت پر بھی غسل واجب ہو جو وہ مطلق ہو جائے؟ قال نعم, آپ نے کہا بھائی غسل تو غسل ہے, ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ آدمی پاک کو غسل کرے. اذا رات الماء, لیکن آپ نے شرط لگا دی. بساؤ کا آدمی کیا خواب دیکھتا, اس کو لگتا ہے کہ میں نائٹ فال ہو گیا, لیکن ہوا نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول نے کہا جب وہ پانی دیکھ لے, یعنی منی کی علامت, بندہ جب نائٹ فال ہوتا ہے بسا کا خواب میں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا, لیکن بساؤ کا نہیں ہوا ہوتا ہے. پہچان کے اپنے کپڑے وغیرہ پر دیکھے اگر اس کو منی وغیرہ لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب نائٹ فال اس کو ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے وہی علامت بنائی کہ اگر وہ پانی دیکھ لے, یعنی منی کا خروج اگر وہ دیکھ لے, اس کو یہ احساس ہو جائے تو غسل واجب ہے, اور نہیں تو خالی خواب دیکھا اور منی وغیرہ نہیں نکلا تو پھر غسل واجب نہیں. فضائقت ام سلمہ, تو وہی ام سلمہ بھی. جب یہ سوال ادھر سے ہوا اور اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا تو ام سلمہ ہنس پڑی اور وکالت تعتلم المرأة, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا عورتوں کو بھی اطلاع ہوتا ہے, کہ عورتوں کو بھی نائٹ فال ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کو بہت کم, اس لیے ہر عورتوں کو سابقہ ہی ہوتا ہے. تو ان کو لگا یار یہ تو صرف مردوں کا معاملہ ہے. تو انہوں نے جب سوال کیا کہ عورتوں کا بھی ہوتا ہے, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما یشبع الولد, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پھر بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ یہ مطلب 100% نہیں, لیکن چانسز کہ میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں, دونوں کے منی کے قطرے ملتے ہیں, رحم مادر پہ جاتے ہیں, لیکن جس کا منی غالب آ جاتا ہے نا, بچہ عام طور پر اسی کے شکل میں ہوتا ہے. 100% چانسز ہیں, ورنہ آپ کہیں یار بچہ نہ تو ماں پہ مل رہا ہے اور نہ باپ پہ مل رہا, پتہ نہیں کس کا. یہ اصول نہیں, یہ مطلب یہ چانسز ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر اس کو نائٹ فال نہ ہو, منی کا خروج نہ ہو تو اس کے مشابہ کیسے ہوگا؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. تو خلاصہ کلام یہ ساری باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی ہے, عورتوں تک کو بتایا ہے, شرم کی کوئی بات نہیں ہے. تو بھی ہمیں بھی ایسی مسائل کو جاننے میں پوچھنے میں شرمانا بالکل نہیں چاہیے, ورنہ بہت سارے جوان اور بوڑھے ہوتے ہیں, غسل کا طریقہ پتہ نہیں, بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ پتہ نہیں, یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کو آپ کو پتہ نہیں. بھائی جب پوچھو گے نہیں, سنو گے نہیں, جانو گے نہیں تو کہاں سے؟ جبریل تو ہر ایک کے پاس نہیں آئیں گے, کسی کے پاس نہیں آئیں گے, ہر ایک کے پاس کسی کے پاس نہیں آئیں گے. اب تو ہم جیسے لوگوں سے آپ پوچھو گے, سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.